اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ پچھلی ہفتے ہم نے جو موضوع لیا تھا وہ تھا فلاسفی آف لائف، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ وہ یہ ایک بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے اور 1 گھنٹے میں اس کو سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل کام ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ خاص نکات پر آپ سے بات کر سکوں، آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ لیکن میں نے آخر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر اس میں کچھ مزید آپ سننا چاہتے ہیں اور اس کی تفصیلات سننے کے خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر کنٹینیو کریں گے اس کا سیکنڈ پارٹ۔ تو میرے دوست احباب اور میرے جو متعلقین ہیں ان میں سے کافی لوگوں کی فرمائش یہ آئی اس موضوع کو تھوڑا اور تفصیل سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، تو اس لیے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہم کوئی دوسرا موضوع نہیں لے رہے ہیں بلکہ اسی پچھلے ہفتے والے موضوع کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا میں نے اور آپ نے کہ فلاسفی آف لائف کیا ہے، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے، کس زندگی کا، اس زندگی کا جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ زندگی کیا صرف یہی ایک زندگی ہے یا اس کے علاوہ بھی زندگیاں ہیں، اور بحیثیت مجموعی زندگی کیا ہے۔ یعنی اس دنیاوی زندگی کے تعلق سے فلسفہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی لاسٹ ویک میں، لیکن آج ہم بحیثیت مجموعی پوری لائف کا کیا فلسفہ ہے جو ہمیں اسلام دیتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، جیسے یہ ایک دنیاوی زندگی ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ زندگی کیا صرف یہی زندگی ہے۔ ہر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زندگی صرف زندگی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی زندگی ہے۔ تو یوں سمجھ آتا ہے قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مختلف کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ زندگی کے 7 ادوار ہیں۔ بحیثیت مجموعی زندگی 7 ادوار میں بٹی ہوئی ہے، مکمل زندگی۔ اس کی شروعات تخلیق سے ہوتی ہے، یعنی عالم خلق۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، ان کی ذریت کو خلق فرمایا، تو وہ ایک عالم تھا، وہ ایک زندگی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری زندگی عالم جنہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور ان کے توسل سے ان کی پوری ذریت کو، تو وہ جنت کی زندگی اس زندگی کا دوسرا دور تھا۔ اس کے بعد ماں کی کوکھ اس زندگی کا تیسرا حصہ، تیسرا سیگمنٹ۔ ماں کی کوکھ کے بعد یہ زندگی جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں یہ شروع ہوتی ہے پیدائش کے بعد، اور یہ ایک وقت مقررہ تک چلتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اختتام پذیر ہوتی ہے تو زندگی کا 5واں دور شروع ہوتا ہے جس کو ہم برزخ سے جانتے ہیں، یا عام زبان میں قبر۔ تو برزخ کے تعلق سے تقریباً سبھی لوگ آگاہ ہوں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ارواح کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے 2 مقام ہیں، ایک علین اور ایک سجین۔ علین میں نیک روحوں کو قیام کرایا جاتا ہے، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پر گناہ گار روحوں کو رکھا جاتا ہے، ان کو
ٹارچر کیا جاتا ہے. پھر برزخ کے بعد اگلی زندگی یعنی چھٹا دور زندگی کا عالم آخرت ہے، جہاں سب لیکھا جوکھا سامنے آئے گا اور سارے حساب کتاب دیکھے جائیں گے، اسکروٹنگ کی جائے گی اور ایگزامن کیا جائے گا ہر شخص کی زندگی کو، اور انسان جواب دہ ہوگا اپنے ہر غلط عمل کے لیے، اور اچھے اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد ان کے اعمال کے اعتبار سے یا تو جنت یا دوزخ، یہ 7واں دور ہوگا زندگی کا. جو لوگ عالم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ ان کی 7ویں زندگی ہوگی، اور اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لا منتہائی زندگی ہے. اس لیے یہ زندگی کا مکمل فلسفہ پورا ہو جاتا ہے. تو یوں کہیں کہ یہ 7 جنم جو ہمارے برادران وطن عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے یکسر. ہاں، غلطی صرف اتنی ہے، جو ہم سے جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو سائیکلک مانتے ہیں کہ اسی دنیا میں انسان دوبارہ سے جنم لیتا ہے، تیسری بار جنم لیتا ہے، چوتھی بار جنم لیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ان 7 جنموں کا ایک حصہ ہے، ان 7 جنموں میں سے ایک جنم ہے. یہ زندگی ان 7 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں. یہ اسلام کا تصور ہے. بہرحال 7 جنم تو ہوتے ہیں لیکن وہ لینئر ہیں، ہم اس کو سائیکلک نہیں مانتے. اسلام اس کو سائیکلک نہیں مانتا، اس کو لینئر مانتا ہے. تو اس طرح سے ہم مختلف زندگیوں کو جیتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں اور آگے انشاءاللہ جئیں گے. اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام زندگیوں میں، ان تمام ادوار میں، زندگی کے ایک مختلف ادوار میں سب سے زیادہ جو اہم حصہ ہے انسانوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، وہ یہی حصہ ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کی تاثیر بہت ہے، کیونکہ اس کے اوپر انحصار ہے اگلے جو 3 ادوار ہیں زندگی کے، ان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا. پہلی چیز. دوسری چیز، یہ واحد دور ہے زندگی کا جس کے اندر انسان کو آزادی عمل دیا گیا ہے، فری ول دی گئی ہے، غلط اور صحیح کو چننے کی آزادی دی گئی ہے. نہ اس دور سے پہلے کسی دور میں تھی، نہ اس دور کے بعد کوئی دور ایسا ہوگا جس میں یہ آزادی انسان کو حاصل ہوگی. صرف اسی حصے میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسی لیے انسان کی آزمائش صرف اسی حصے میں ہے. اس سے پہلے والے حصے میں اور اس کے بعد والے حصوں میں کوئی آزمائش نہیں ہے، صرف یہ ایک حصہ ہے. تو یہ دوسری امپورٹنٹ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ قرار دیتے ہیں. تیسرا اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ وسط میں ہے. یہ ہمارے جو 7 جنم ہیں یا 7 ادوار ہیں زندگی کے، اس کے بالکل بیچوں بیچ یہ لائی کرتا ہے. 3 ادوار اس سے پہلے ہیں، عالم خلق، عالم جنہ اور ماں کی کوکھ، اور 3 ادوار اس کے بعد ہیں، عالم برزخ، عالم آخرت اور جنت یا دوزخ. 3 امتیاز میں نے آپ کو بتائے اس زندگی کے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں. ایک اس کا امتیاز اور ہے جو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بے پناہ ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی دور کی کسی بھی چیز کو دوسرے دور میں منتقل کرنا پاسبل نہیں تھا، نہیں ہوگا، سوائے اس دور کے. یعنی یہ جو 7 دور ہیں، 7 ادوار ہیں زندگی کے، اس میں صرف یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس کی یہ تاثیر ہے کہ اس کی ہر چیز کو آگے کی زندگی میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، آگے منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ امتیاز صرف اسی دور کا ہے. ایک بہت مشہور فقرہ ہے جو اکثر سنا جاتا ہے، میں نے بچپن سے پتہ نہیں کتنی بار سنا ہے، کہ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا. سننے میں بظاہر بہت خوبصورت جملہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہی حق ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پیور شیطانی وسوسہ ہے.
جس معنی کر ہم اس کو لیتے ہیں کہ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور بالکل خالی ہاتھ جائے گا، ہم اس کو اچھا اس لیے تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک میسج دیتا ہے ہمارے نزدیک، ایک سرسری نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو، کہ پیسہ دولت اس کے اوپر زیادہ نہیں بھاگنا چاہیے اور زیادہ اس کے لیے انوالو نہیں ہونا چاہیے، انڈلج نہیں ہونا چاہیے، بے ایمانی اور فراڈ سے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان بہرحال خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، کچھ لے کے نہیں جائے گا۔ لیکن یہ شیطانی وسوسہ کیوں ہے؟ میں اس پہ تھوڑا آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ دیکھیے، اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس زندگی کی ہر شے، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، وہ منتقل کی جا سکتی ہے اگلی زندگی میں۔ یہ صحیح پرسیپشن ہے، اور شیطان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کانسیپٹ انسان نہ سمجھے کہ یہاں کی ہر چیز منتقل کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کے ذہن میں یہ اچھے سے بیٹھ جائے کہ انسان کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، تاکہ وہ اس بات سے مایوس ہو جائے جو ایگزیکٹلی سچ ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہر چیز لے جا سکتا ہے۔ شیطان اس سے مایوس کر دینے کے لیے ایک بہت خوبصورت نعرہ دیتا ہے، انسان خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جائے گا۔ بالکل جھوٹ۔ بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا پیسہ، تمہارا گولڈ، تمہاری جولری، تمہارے جوتے، تمہارے کپڑے، تمہارا وقت، ہر چیز، تمہارا علم، یعنی جیسے میں نے عرض کیا، مادی اور غیر مادی ہر شے وہ کنورٹیبل ہے۔ کیسے کنورٹیبل ہے؟ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں نے 100 کا نوٹ نکالا اور وہ کسی ضرورت مند کو دے دیا، یہ 100 روپئے چلے گئے آگے، وہ اگلی زندگی میں منتقل ہو گئے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جاؤں گا؟ میں تو ابھی گیا بھی نہیں اس دنیا سے، میں نے 100 روپئے بھیج دیے ود ان اے سیکنڈ۔ اور اس طرح سے اگر میں پوری زندگی میں یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہوں تو میں کس قدر بڑی دولت منتقل کر سکتا ہوں اگلی زندگی کے لیے۔ میں نے ایک ریفریجریٹر لیا اور اس کے اندر میں برف جماتا ہوں، یہ سوچ کر کہ میری پڑوس میں ایک غریب انسان رہتا ہے، اس کے چند پیسے بچ جائیں گے، اس غریب انسان کی مدد ہو جائے گی، اس کو برف نہیں خریدنا پڑے گا، اور میں مستقل اس کو برف دینے لگوں، اس کے لیے نیت کر کے رکھنے لگوں کہ یہ برتن میں اس غریب آدمی کے لیے میں برف رکھ رہا ہوں، یہ اپنے گھر کے لیے رکھ رہا ہوں۔ تو میں اپنے فریج کو کنورٹ کر رہا ہوں، میں نے کنورٹ کر لیا اس کو، وہ منتقل ہو گیا۔ میں اپنے قیمتی جوتے جو میں نے کافی پیسوں کے لیے ہیں مثال کے طور پر، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں اور میرے ساتھ منتقل ہو جائیں اور میری اگلی زندگی میں پہنچ جائیں، میں کسی ایسے انسان کو ان کو دے دوں جس کے پاس جوتے میسر نہیں ہیں، جس کو اس کے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں چلنے کی وجہ سے، جوتے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ استطاعت نہیں رکھتا نئے جوتے خریدنے کی، میں اس کو جوتے دے دوں اپنے کہ بھئی یہ جوتے پہن لو آپ۔ تو وہ جوتے اگر میں اس کو دے دیتا ہوں تو وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ اگلی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، مجھ سے پہلے ہی پہنچ جائیں گے۔ انسان ہر اپنی متعلقہ چیز کو کنورٹ کر سکتا ہے، بھیج سکتا ہے اگلی زندگی میں، اس سے پہلے ہی کہ وہ یہاں سے کوچ کرے، یہاں سے جائے۔ اس کی مختلف تعلیمات احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، اگر ہم دقت نگاہ سے اس کو مطالعہ کریں اور اس پر غور کریں۔ ایک بہت مستند حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک پرندہ لے کر آئے، بنا ہوا یعنی روسٹڈ کوئی برڈ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، اندر گئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ اس کو رکھ لو اور کچھ روک لو، باقی کسی غریب کو دے دو۔ آس پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کو ضرور دے دینا اور کچھ روک لینا۔ جب شام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضور نے پوچھا حضرت ام سلمہ سے کہ اے ام سلمہ، وہ پرندہ میں نے دیا تھا تمہیں، اس کا کیا کیا تم نے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ، آدھا دے دیا ہے ایک غریب کو، آدھا بچ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جو دے دیا ہے وہی بچ گیا ہے، جو نہیں دیا ہے وہ نہیں بچے گا۔
کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضور یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تم نے دے دیا وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، وہ اگلی زندگی میں منتقل ہو گیا. یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، میرے آپ اپنے امتیوں کو یہ درس دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر 100 روپئے تمہارے جیب میں ہیں اور تم نے 10 روپئے کسی غریب کو دے دیے تو یہ 10 بچ گئے، یہ 90 نہیں بچیں گے جو تمہاری جیب میں باقی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں 10 دے دیے 90 بچ گئے. شیطان ہمیں یہ باور کروانا چاہتا ہے. دین کہتا ہے نہیں 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 نہیں، رانگ. جو تم نے دیے ہیں غریب کو وہ بچ گئے، یہ نہیں بچیں گے. تو اس طرح سے مختلف، میں ساری روایات تو یہاں کوٹ نہیں کر سکتا اور ساری آیات قرآن مجید کی جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں جس سے یہ انفر ہوتا ہے، یہ نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. بہرحال یہ ایک تصدیق شدہ بات ہے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کین بی کنورٹیڈ انٹو آخرہ. تو خالی ہاتھ انسان آیا تھا لیکن خالی ہاتھ جائے گا، دس از ناٹ ٹرو. انسان تصور سے زیادہ لے کر جا سکتا ہے. انسان اتنا لے کر جا سکتا ہے جتنا میرے اور آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے. تو شیطان یہ نعرہ دے کر کہ انسان خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا، یہ ہمیں مایوس کر دینا چاہتا ہے کہ تم کچھ لے کے نہیں جا سکتے اس دنیا سے، جبکہ یہ جھوٹ ہے، تاکہ ہم اس کی کوشش ہی نہ کریں، تاکہ یہ پرسیپشن ہمارے ذہن میں ہی نہ آئے. تو اس زندگی کی یہ تاثیر ہے جس کو ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اور یہ چوتھا امتیاز ہے اس کا جو دوسرے ادوار کے اندر نہیں ملتا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے، اس کی تاثیر کے اعتبار سے یہ موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے لائف کا. اور نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سیگمنٹ ظاہر ہے کہ وہ آخرت ہی ہے، جنت ہی ہے. وہ اصل جگہ ہے رہنے کی. وہ اگر سدھر جائے، سنور جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے عابدین میں، صالحین میں اگر شمار ہو جائے تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا. تو نتیجے کے اعتبار سے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگلے وہ سارے ادوار، وہ چاہے برزخ ہو یا آخرت ہو یا عالم جنہ، وہ سب متعین ہوتے ہیں اس ہی زندگی کے بنیاد پر، ہمارے اس زندگی کے گزارنے کے طریقہ کار پر. تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں اس کو گزارنا چاہیے اس زندگی کو، کیونکہ بس آپ یوں سمجھے کہ اس زندگی میں کیا جانے والا ایک چھوٹا سا عمل جو چند سیکنڈز میں پورا ہو جاتا ہے، کچھ سیکنڈز میں وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ اس آنے والی زندگی کے نہیں معلوم سینکڑوں، نہیں معلوم ہزاروں، نہیں معلوم لاکھوں سالوں پر اثر انداز ہو. تو اتنی تاثیر ہے اس کی. تو یہ میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ میں میرے جو دادا دادی تھے وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے بچپن میں. ایک انسان کو ایک ایسا پتھر مل گیا تھا جس کی یہ تاثیر تھی کہ وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی. بہرحال وہ قصہ تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن یہ چیز میرے دماغ میں اسٹرائک کرتی ہے کہ یار یہ پتھر تو ہم سب کے ہاتھ میں ہے. دین ہمیں یہ باور کروانا چاہتا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بار بار سمجھانا چاہتا ہے، احادیث مبارکہ ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں کہ احمقو، یہ پتھر تم سب کے ہاتھ میں ہے. یہ شے ہر چیز ہر انسان کے پاس ہے کہ وہ ہر چیز کو سونا بنا دے، یعنی ہر چیز کو آخرت میں منتقل کر دے. میں 1 روپیہ نہ چھوڑوں اس دنیا میں. جو بھی مجھے انعامات میسر ہیں، وہ چاہیں وقت کی شکل میں ہو، قابلیت کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، میں سب کچھ منتقل کر سکتا ہوں. وقت کو کیسے منتقل کر سکتا ہوں؟ میرے پاس 1 گھنٹہ ایسا ہے دن میں جو خالی ہے، جس میں مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی سے متعلق. میں اس 1 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ سے نجوہ کروں، اور اس پورے گھنٹے کو اسی طرح سے گزار دوں.
میں نے وہ پورا 1 گھنٹہ منتقل کر دیا آخرت کے. میرا یہ ٹائم بھی گیا آخرت میں, اگلی زندگی کے لیے منتقل ہو گیا. میں اس 1 گھنٹے کے اندر کسی ایک ایسے غریب انسان کو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاؤں جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, میرے محلے میں رہتا ہے وہ, جس کی کوئی بیٹی نہیں ہے, اس کے گھر میں صرف ایک اس کی بوڑھی بیوی ہے اور وہ خود رہتا ہے, اور اسے کوئی دستیاب نہیں ہے رشتہ دار. میرے علم میں ہے یہ بات, اور مجھے 1 گھنٹہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے, تو میں جاؤں اور اس سے کہوں کہ حضرت آپ چلیے, میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں, اور میں اس کو لے جاؤں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو دکھا دوں اور وہ مجھے دعائیں دے. میں نے منتقل کر لیا اپنے اس 1 گھنٹے کو. اس 1 گھنٹے کو منتقل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. میں نے 2 کا ذکر آپ کے سامنے کیا, 2 کی مثال پیش کی. اس طرح سے بہت سارے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کو منتقل کرنے کے. انسان کے پاس کوئی ہنر ہے, کوئی کسی طرح کی خاص معلومات ہے. جیسے میں اپنی ہی مثال دوں, میں پیشے سے ایک ٹیچر ہوں اور میتھس کا ٹیچر ہوں, میتھس پڑھاتا ہوں. اب مان لیجئے کہ میں کسی ایک غریب بچے کو, کوئی غریب بچہ میری نظر میں آتا ہے, میرے کانٹیکٹ میں آتا ہے, اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10th کلاس میں ہے, یا 11th کلاس میں ہے, یا 12th کلاس میں ہے, اور یہ بچہ ٹیوشن نہیں لے پاتا کیونکہ یہ غریب گھر سے تعلق رکھتا ہے. تو میں اس سے کہوں بیٹا میں تمہیں پڑھاؤں گا, فیس دینے کی کوئی ضرورت نہیں, میں تم سے فیس نہیں لوں گا, خاموشی سے آپ اس ٹائم فلاں وقت آ جاؤ, دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ, اور آپ یہ کسی سے ذکر مت کرنا کہ آپ فیس نہیں دے رہے ہو, تاکہ اس سے اس بچے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے. ظاہر ہے وہ اس بات سے خوش ہو جائے گا کہ سر الٹا مجھ سے کہہ رہے ہیں, میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ یہ بات پتہ نہ چلے کسی کو کہ میں فری میں پڑھ رہا ہوں, سر تو الٹا مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ تم کسی سے مت کہنا. تو سر تو ظاہر سی بات ہے کسی سے کہیں گے نہیں, تو وہ اس بات کو خوشی خوشی قبول کر لے کہ ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو. بس میں نے اپنی اس معلومات کو وہ میں نے کنورٹ کر لی اپنی آخرت میں. جو بھی چیز امٹیریل ہو سکتی ہے اور آپ سوچ سکتے ہو ذہن میں, وہ سب کچھ منتقل ہو سکتی ہے. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں, میں ہر مثال آپ کو نہیں دے سکتا. ایک بہت مشہور مثال میں پہلے کسی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ انسان شہرت کو, فیم کو بھی کنورٹ کر سکتا ہے آخرت کے اندر. یعنی کیا تاثیر ہے الحمدللہ رب العالمین اس زندگی کی, جس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں. سبحان اللہ, ہر شے میں ساتھ لے کر جا سکتا ہوں. اب آپ تو روپیے اور پیسے کے تصور سے کہتے ہو کہ انسان خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جائے گا. میں کہتا ہوں روپیہ پیسہ ہی نہیں, انسان کی ہر چیز, انسان کا پیسہ, اس کا سونا چاندی, اور اس کا وقت, اس کی قابلیت اور اس کی شہرت, اینی تھنگ. جسمانی طاقت, آدمی کے پاس فزیکل پاور بہت ہے, آدمی بہت تندرست ہے, بہت زیادہ قوی ہے, وہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے اس طاقت. اس طاقت سے وہ ظلم کے خلاف لڑائی لڑے. وہ یہ تہیہ کر لے کہ میں زندگی میں جہاں بھی دیکھوں گا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر, میں اس طاقت کو استعمال کروں گا اس ظالم کو روکنے کے لیے. اس نے اپنی پوری جسم کی طاقت کو کنورٹ کر لیا. تو کیا تاثیر ہے زندگی کی, ہم اس کو کبھی ٹھہر کر اور غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ایک فلسفہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 7 ادوار ہیں زندگی کے, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ دور جو ہے وہ یہ دور ہے, اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, بہت زیادہ ریزن ہیں. وہ میں نے آپ کو مختصراً بتائے. اس کے کیا امتیازات ہیں کہ یہ فری ول جو ہمیں حاصل ہے صحیح اور غلط کے چوز کرنے کے لیے, وہ صرف اسی دور میں حاصل ہے. اور اس دور کے اندر ہر چیز کو ہم اگلی لائف میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ دور بالکل وسط میں آتا ہے, بالکل بیچوں بیچ آتا ہے 7 دور ادوار کے. یہ تصور آتا ہے زندگی کا ایز اے ہول میرے ذہن میں کہ یہ بھائی 7 جنموں کی کہانی ہے. آدمی اس کو لائٹلی لیتا ہے تو کہتا ہے ارے کیا بات کر رہے ہیں, مطلب اس کو پہ غور نہیں کرتے تو کہتے ہیں ارے فیضان بھائی کیا کہہ رہے ہیں 7 جنم, یہ تو کسی اور کا تصور ہے. ارے میرے بھائی ذرا ٹھنڈے ذہن سے سوچو. ایک دم کسی چیز کی تردید نہیں کرنی چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے اس میں کس حد تک صداقت ہے,
کس حد تک اس میں خلط ملط کر دیا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کلیتاً غلط ہو یا کلیتاً صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ صحیح ہو اور کچھ حصہ غلط ہو. تو 7 جنموں کا فلسفہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا سائیکلک ہونا کہ انسان اسی دنیا میں بار بار جنم لیتا ہے، دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام. اسلام کہتا ہے نہیں 7 جنم تو ہیں لیکن وہ لینئر ہیں، عالم خلق سے لے کر عالم جنہ تک 7 ادوار ہیں. ان 7 زندگیوں کو آپ 7 جنم کہیں، 7 لائفز کہیں یا 7 زندگیاں کہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مختلف زبانیں ہیں. ایک حضرت علی کا قول ہے جو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم فرمایا، صحابہ اکرام کو تعلیم فرمایا، اور وہ یہ کہ جب تم پہلے سجدے میں سر لے کر جاؤ نماز کی شکل میں تو تصور کرو گویا تم عالم خلق میں ہو، اپنی تخلیق کو یاد کرو کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے اور تم اسی مٹی پہ ناک رگڑ رہے ہو. تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا. اور جب تم اس سجدے سے سر اٹھاؤ تو تصور کرو تم دنیا میں آ گئے ہو اور اس کے بعد میں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور تم اللہ سے استغفار کرتے ہو. اس کے بعد میں تم دوسرے سجدے میں جاتے ہو اور دوسرے سجدے میں جب تم جا رہے ہو تو تصور کرو کہ تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے. ریکال اٹ، فیل اٹ کہ تمہیں قبر میں اتارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب تم دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو تصور کرو کہ تم عالم محشر میں پہنچ گئے ہو جہاں تمہارے سامنے خدا کی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء و رسول ہیں اور سارے صالحین ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اس کو تفصیل سے بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے. بہرحال میں توجہ آپ کی دلانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ہماری نماز ہے اس کا ون آف دا پرپزز یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ہماری زندگی کی اصلیت کو ریکال کرواتی ہے. ہر ٹائم ہم دن میں 5 بار ریکال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی یہی زندگی نہیں ہے، یہ تخلیق ہوئی، یہ ہم دنیا میں آئے، ہم یہ برزخ میں گئے اور یہ عالم محشر میں پہنچ گئے، تاکہ ہم اس دنیا کو کل نہ سمجھ لیں، تاکہ ہم اس میں اتنے زیادہ انڈلج نہ ہو جائیں، اتنے زیادہ ملوث نہ ہو جائیں کہ باقی ہمارے زندگی کے ادوار ہم سے اوجھل ہو جائیں ہماری نگاہوں سے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اس میں آپ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو تشبیہ دی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زندگی کو، وہ کس چیز سے دی؟ 2 سجدوں کے بیچ میں وقفہ. تو جیسے میں اور آپ تصور کریں کہ ایک سجدہ کتنا طویل ہوتا ہے اور اس کی ان 2 سجدوں کے بیچ میں وقفہ کتنا مختصر ہوتا ہے، اور جو تشہد ہے وہ اس کا وقفہ کتنا ہوتا ہے. تو گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی باور کرواتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری زندگی بہت مختصر ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں جتنا تم رکتے ہو دوسرے ادوار زندگی کے مقابلے میں، دوسرے ادوار کے مقابلے میں زندگی کے اتنی چھوٹی سی لائف ہے، اتنی چھوٹی حقیقت ہے اس کی، یہ وقفہ اتنا چھوٹا ہے. اور جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں نماز میں تو گویا ہم جنت میں داخل ہو گئے. تصور کرو کہ تم جنت میں داخل ہو گئے، اور جنت میں جب داخل ہو گئے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو بس یہی سنیں گے سلامہ سلامہ، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو. تو گویا وہ سلام جو ہے وہ اس بات کی تشبیہ میں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گویا جنت میں انسان داخل ہو گیا، اور کیونکہ جنت کی زندگی لا منتہائی ہے، اس کی اگلی کوئی پڑاؤ نہیں ہے، اس لیے نماز وہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم اس بات کو نماز کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ادوار ہیں مختلف زندگی کے، ان کو بھی ہمیں ریکال کروایا جاتا ہے نماز میں. جیسے میں نے کہا کہ نماز از بیونڈ ورڈز، دیٹ از آسم، دیٹ از ایکسلنٹ. ورڈ ہی نہیں بنا جس سے اس کی تعریف کی جا سکے. سو دیٹ از سو ملٹی ڈائمینشنل کہ ہم اس کو الفاظ میں مقید نہیں کر سکتے. وہ اتنی زبردست چیز ہے، زبردست تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں کو، کہ جس قدر اس پر غور کیا جائے گا اس کے اسرار و رموز انسان کے ذہن کے سامنے آتے جائیں گے، اور انسان حیرت زدہ ہوتا جائے گا کہ جس صلات کو ایک معمولی چیز سمجھا تھا، کس قدر راز اور کس قدر حیرت انگیز باتیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی کلاس میں کہ وہ ٹیسٹیفائی کرتی ہے نماز ہماری زندگی کے 2 نمازوں کے بیچ میں جو ہم نے زندگی گزاری ہے وہ صحیح گزاری ہے یا غلط گزاری ہے. ایک پرپز اس کا یہ ہے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہمیں ریکال کرواتی ہے ہمارے مختلف
زندگی کے ادوار کو، تاکہ ہم بھول نہ جائیں کہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں، جس میں یہ زندگی اتنی سی مختصر ہے جتنا 2 سجدوں کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کو انڈیو امپورٹنس دے کر، اس کو کل سمجھ کر ہم اپنی آخرت کو، اپنے برزخ کو برباد نہ کر لیں، اور اس کو اس طرح سے جئیں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ مقصد گفتگو ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ میں اور آپ زندگی میں ہوشیار رہیں، کانشیس رہیں، ہر چیز کے پرسیپشن کو ٹھیک ٹھاک اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ زندگی کو اس طرح گزار سکیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے چاہا ہے، اور ہم ایز اے ہول، ناٹ اونلی ان دس ورلڈلی لائف بٹ ایز اے ہول، ہم پوری زندگی میں کامیاب ہوں۔ کس زندگی میں؟ جس کے 7 ادوار ہیں، عالم خلق سے لے کر اور عالم جنت تک، اس پوری زندگی میں ہم مجموعی طور پر کامیاب ہو سکیں، یہ مقصد ہے۔ اور بس، اور یہ تو بہرحال اس کے علاوہ اگر کوئی بات کسی سننے والے کے ذہن میں آتی ہے، کوئی سوال اٹھتا ہے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری دسترست میں ہوا تو میں ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔